محترم جناب سجاد شاہ صاحب کیلیفورنیا USA، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت.net پر یاد فرمایا. آپ کے ہمیں 2 سوال موصول ہوئے. پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ بد مذہب جو عزیز اقارب ہیں ان سے کس قدر تعلقات رکھنے چاہیے. دیکھیے حدیث شریف میں تو بد مذہب اور بے دین کے لیے بڑی تعبیر آئی. چند احادیث کا مجموعہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں یوں نقل فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا تجالسہم، یعنی تم ہرگز ان کے قریب مت بیٹھو، یعنی ان کے پاس مت بیٹھو. اور حدیث میں فرمایا ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پیو مت، ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھاؤ مت، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم، وہ اگر مریں تو ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو. اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بد مذہبوں سے بچنے پر کتنی سخت تاکید فرمائی. اس لیے آپ بہت ہی کوشش کریں کہ کم سے کم ان سے ملاقات ہو اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ بچیں. پھر اس کے بعد دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ بد مذہب کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح انسان. برائے کرم اس آیت کی وضاحت فرمائی. دیکھیے یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ہے 16ویں پارے میں قل انما انا بشر مثلکم، یہ اسی کو وہ یاد کر کے اور جگہ جگہ سناتے. آپ اس میں دیکھیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب تم یہ فرما دو کہ میں صرف بشر ہوں مثل تمہارے. اب کیا اس آیت کو سامنے رکھ کر آپ کہیں کہ صرف اتنا اس بات ہے کہ میں صرف اتنا ہوں بشر تمہاری طرح؟ کیا بات ہے، حضور علیہ السلام ایک بشر ہماری طرح. منصب رسالت کا کیا ہوگا، جو اور ان کے منصب ان کا کیا ہوگا، اور جو ان کے مقام رفیع ان کا کیا ہوگا. یہاں تو یہ بتا دیا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تو بشر مثل تمہارے ہوں. اور فضائل کا کیا ہوگا؟ اصل میں یہ دھوکہ دیتے ہیں، بقول شاعر دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. پوری آیت اگر پڑھیں تو ان کا جھوٹ واضح ہو جائے. سنیے پوری قرآنی آیت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح ایک انسان تمہاری مثل ہوں. اور اس کے آگے فرما یوحا الیہ، یعنی آیت کیا بنی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں بشر تمہاری مثل ہوں لیکن سنو مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی. کیا مطلب ہوا کہ وحی آنے سے آن انسانوں میں نبی کریم علیہ السلام نہایت ہی ممیر و ممتاز ہو گئے. اور پھر مجھے بتائیے یہ کہاں کی دیانت، یہ کہاں کی عدالت، یہ کہاں کی شرافت کہ حضور علیہ السلام کو خالی بشر کہا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ نہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ کون کہہ رہا، یہ کس کے عہدے، یہ کس کے مقام رفیع؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اس شان آن بان کے ساتھ یاد نہیں فرما رہا؟ ایک اور جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ ان کا پروردگار کیسے کیسے القاب، کیسے کیسے الفاظ سے ان کو یاد فرما رہا ہے. یہ بے دین بد مذہبوں کو کیا یہ آیتیں نظر نہیں آتی اور اسی کو رٹا لگاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہماری مثل ہیں؟ پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر آپ دیکھ لیں، کسی نے اگر اپنے نبی کو بشر کہا وہ کافر مرتد بے ایمان تھے جو اپنے رسولوں کو بشر کہا کرتے تھے. ہم نبی کریم علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں لیکن بے مثل بشر مانتے ہیں. آیا آپ کی سمجھ میں؟ لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم حضور کو معذلہ انسانی نہیں مانتے، بشری نہیں مانتے، ایک صاف جھوٹ ہے. ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، انسان مانتے مگر بے مثل بشر مانتے.